نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے، رب کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے میں ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت، چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ تبارک و تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، بیماری اس کے گناہوں کے لیے کفارہ سیئات بن جاتی ہے، کفارہ بن جاتی ہے، اس کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، اور بیمار جو عبادتیں عام زندگی کے اندر جو ہے وہ کرتا تھا لیکن بیماری کی وجہ سے نہیں کر پاتا تو اس کا بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ بیماری کے بعد بیماری سے شفا یاب ہونے کے لیے دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی سنت ہے، اور ظاہری اسباب دوا وغیرہ اختیار کرنا یہ بھی سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جب مومن کی نس چڑھ جاتی ہے تو اللہ عز و جل اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے، اس کی ایک نیکی لکھتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ ایک معمولی سی تکلیف جو کہ مومن کو ہوتی ہے اس کے بدلے میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمت بھی نازل فرماتا ہے، نیکی لکھتا ہے، درجے بلند فرماتا ہے اور اس کا گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو جو لوگ کافی طویل عرصے کے لیے بیمار ہو جاتے ہیں ان کی کس قدر جو ہے وہ نیکیاں بڑھتی ہوں گی، گناہ کس قدر گھٹتے ہوں گے۔ اگرچہ ہمیں ظاہری اعتبار سے یہ ایک پریشانی لگتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ صبر کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دی جانے والی نیکیوں پر، گناہوں کے مٹنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار بھی ہونا چاہیے۔ ہم فی زمانہ دیکھتے ہیں کہ علاج کی مختلف صورتوں کے اندر بسا اوقات انسان اپنی فرائض و واجبات کے اندر غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ جس وقت تکلیف کے اندر ہے اس وقت مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو، اور ہوتے بھی ہیں کہ بنسبت عام حالات کے لوگ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیماریوں میں، پریشانیوں میں زیادہ یاد کرتے ہیں، لیکن جو فرائض و واجبات کی ادائیگی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اس میں کوتاہی نظر آتی ہے، بلکہ اس میں بسا اوقات ان افراد کی بھی کوتاہی نظر آتی ہے جو کہ عام حالت کے اندر تو نمازی ہوتے ہیں اور روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن بیماری کی حالت کے اندر وہ بھی شیطان کے وسوسے کی وجہ سے یا تھوڑی سستی کی وجہ سے یا معلومات نہ ہونے کی وجہ سے یا دوسرے لوگوں کے کہنے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ان معاملات میں کوتاہی کر بیٹھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پڑھنے پر نماز مثلاً قادر ہیں تو لوگوں کے کہنے پر بیٹھ کر پڑھ جاتے ہیں کہ بھئی بیمار ہو بیٹھ کر پڑھ لو، کھڑے ہو کر پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس طرح کی بات کہی جاتی ہے۔ یوں ہی وضو کرنے پر قادر ہیں لیکن جناب تیمم کر کے نماز جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، یا بیٹھ کر نماز پڑھنے پر قادر ہیں تو لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھ لیتے ہیں، یا سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی نماز بعد میں جو ہے وہ ان نمازوں کی قضا کر لیں گے۔ یوں ہی روزہ جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے معمولی سی جو ہے وہ بیماری پر یا طبیعت خراب ہونے پر۔ تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کن صورتوں کے اندر ہمیں کس طرح کی رعایت موجود ہے۔ فقہ کے اندر باقاعدہ علیحدہ سے باب موجود ہے مریض کی نماز کا بیان، جس میں یہ بیان کیا گیا کہ مریض کن صورتوں میں کن رعایتوں کو اختیار کرتے ہوئے نماز ادا کر سکتا ہے۔
یہی حال روزے کا ہے کہ روزے کے اندر بھی جو ہے وہ صورتیں موجود ہیں کہ کن صورتوں کے اندر روزہ چھوڑ سکتا ہے اور کن صورتوں میں روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ہر بیماری کو، معمولی بیماری کو یا ہر چیز کو وجہ بنا کر عبادتیں ترک نہیں کی جاتی یا ان کو ان کی اپنی اصل کیفیت اور حیثیت سے ہٹایا نہیں جاتا۔ فرض، واجب اور سنت فجر میں قیام فرض ہے، تو اب ان میں بلا عذر شرعی اگر کوئی قیام ترک کرے گا، چھوڑے گا، بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو ان کی وہ نماز ہی نہیں ہوگی کیونکہ قیام فرض تھا۔ ہاں سنن و نوافل بہرحال بیٹھ کر پڑھے گا تو ہو جائیں گی۔ اب اگر بلا عذر شرعی جو ہے وہ پڑھے گا یا تکلیف کے بغیر جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھے گا تو آدھا ثواب ملے گا، کھڑے ہو کر پڑھے گا تو پورا ثواب ملے گا۔ لیکن بہرحال سنن و نوافل بیٹھ کر پڑھنے میں گناہ نہیں ہے اور اس پہ جو ہے وہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ہاں فضیلت کے حاصل کرنے کے لیے، پورا ثواب حاصل کرنے کے لیے حتی الامکان کھڑے ہو کر ہی پڑھے۔ یوں ہی وضو کے معاملے میں کہ وضو کب جو ہے وہ چھوڑ کر تیمم کر سکتا ہے، یا بلکہ اس سے بھی آگے کی طرف آئیں تو بسا اوقات انسان کے جسم میں کسی جگہ پر کوئی زخم ہو جاتا ہے یا کوئی اور تکلیف ہو جاتی ہے جس کے باعث جو ہے وہ اس جگہ پر پانی پہنچانے میں جو ہے وہ مرض بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے یا دیر سے ٹھیک ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے ڈائریکٹ جو ہے وہ لوگ تیمم پر آ جاتے ہیں یا جو ہے وہ مسح پر آ جاتے ہیں۔ تو اس بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ کب تیمم کی اجازت ہے اور کب جو ہے وہ مسح کی اجازت ہے۔ پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں زخم یا جو ہے وہ بدن کے کسی حصے کے اوپر جب چوٹ جو ہے وہ لگی ہے یا کوئی تکلیف ہے اور وہاں پر پانی پہنچانا جو ہے وہ تکلیف کا باعث ہے یا پانی پہنچانے کی وجہ سے زخم جو ہے وہ خراب ہو جائے گا یا وہ تکلیف بڑھ جائے گی یا دیر سے ٹھیک ہوگا، تو ایسی صورت کے اندر شریعت مطہرہ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وضو یا غسل میں اس جگہ پر پانی نہ بہایا جائے۔ پھر کیا کیا جائے؟ بلکہ اس جگہ پر گیلے ہاتھ کا مسح کیا جائے۔ اب اگر مسح بھی، پانی پہنچانا بھی جو ہے وہ نقصان دہ ہے اور گیلا ہاتھ پھیرنا بھی نقصان دہ ہے، تو اس صورت کے اندر اگر کوئی اس کے اوپر چیز رکھ کر، پٹی رکھ کر یا کوئی پلاسٹک کا جو ہے وہ کوئی شاپر وغیرہ پہن کر اس کے اوپر پانی بہایا جا سکتا ہے تو یوں اس کے اوپر جو ہے وہ پانی بہایا جائے۔ اگر یہ بھی نقصان دے گا تو پھر اس پٹی کے اوپر مسح کیا جائے گا۔ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ صورتیں ہیں کہ جب پہلا ہو سکتا ہے تو دوسرے کی اجازت نہیں ہے، دوسرا ہو سکتا ہے تو تیسرے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، زخم یا وہ اس جگہ کے اوپر تو پانی پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن پٹی اس طرح کی بندھی ہوئی ہے کہ وہ کھل جائے تو اس کے کھلنے سے جو ہے وہ زخم کو نقصان ہوگا یا تکلیف بڑھے گی یا دیر سے ٹھیک ہوگا، اور کھولنے کے بعد یہ شخص دوبارہ خود اسی طریقے سے باندھنے پر قادر نہیں ہے۔ جیسے پلاسٹر وغیرہ جو ہے وہ عموماً جو ہے وہ چڑھا ہوا ہوتا ہے تو وہ اولاً تو کھولنا ہی ممکن نہیں ہے، اور کھول لیں گے تو اس سے مزید جو ہے وہ چیز بگڑ جائے گی۔ تو اب ایسی صورت کے اندر اوپر سے ہی پانی بہا دیں گے۔ ہاں جب اوپر سے بھی پانی بہانا نقصان دہ ہے، مثلاً ایسی پٹی ہے کہ وہ پانی جذب کر لے گی، اندر جو ہے وہ پانی چلا جائے گا، یا ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اس کی پٹی کے اوپر بھی پانی نہیں لگنا چاہیے، تو پھر ایسی صورت کے اندر گیلے ہاتھ سے اس پوری جگہ کا مسح کیا جائے گا۔ مسح کرنے میں اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ سر کی طرف فقط یوں نہیں کہ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، بلکہ اس جگہ کے پورے حصے کے اوپر ہی آپ کو اپنا ہاتھ پھیرنا ہوگا کہ کوئی بھی حصہ باقی نہ رہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پھر پٹی کے اندر ایک اور بات کی طرف بھی بسا اوقات جو ہے وہ معاملہ پڑتا ہے کہ زخم اس جگہ پر ہے، تو اب اس جگہ کے اوپر تو جو ہے وہ پانی نہیں پہنچا سکتے، تکلیف ہوگی، لیکن اس کے نیچے والے حصے پر جو ہے وہ پانی پہنچانے میں جو ہے وہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن اب پٹی بندھی ہوئی ہے کہ اب پٹی جو ہے وہ کھولنے کے لیے بہرحال یہ پوری ہی پٹی کھلے گی اور وہ اوپر والی بھی کھلے گی، اور اوپر والی پٹی کا کھلنا جو ہے وہ نقصان دہ ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر نیچے والے حصے کے اوپر بھی مسح کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو
پٹی کے معاملے کے اندر ان باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب آ جائیں تیمم کے معاملے کی طرف کہ تیمم کی اجازت کب ہوگی، وضو میں یا غسل میں۔ عمومی طور پر غسل کے اندر یہ صورت درپیش ہوتی ہے کہ بندہ بیمار ہے تو ایسی صورت میں بسا اوقات نہانا جو ہے وہ اس کے لیے مزید جو ہے وہ نقصان کا باعث ہوتا ہے، مرض بڑھنے کا جو ہے وہ اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر یا بہت شدید سردی ہے تو اس صورت میں تو اس میں بھی فوری طور پہ تیمم کی طرف نہیں آیا جائے گا، بلکہ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ بھئی ٹھنڈے پانی سے مثلا نہانا نقصان دہ ہے تو گرم پانی سے اگر نہانا نقصان دہ نہیں ہے تو گرم پانی سے نہائے گا۔ یوں ہی گرم پانی سے نہانا بھی نقصان دہ ہے، لیکن گرم پانی سے نہانے کے بعد اگر اس کو جو ہے وہ اس طرح کی گرمائش مل جائے تو پھر نقصان دہ نہیں ہوگا کہ ہیٹر میں آ جائے یا لحاف میں جو ہے وہ آ جائے، تو پھر اس کے لیے یہ تکلیف کا باعث نہیں ہوگا اور یہ مرض بڑھنے کا نہیں ہوگا، تو پھر بھی یہی کہا جائے گا کہ گرم پانی سے نہائے اور ان سہولیات کو اختیار کرے۔ ہاں البتہ اگر ایسی جگہ پر ہے کہ وہاں پر گرم پانی ہی موجود نہیں ہے یا گرم پانی موجود ہے لیکن اس کے بعد بھی تکلیف بڑھنے کا اندیشہ ہے اور دیگر ذرائع یا سہولیات جو ہے وہ ہیٹر کی یا جناب لحاف وغیرہ کی نہیں ہیں، تو اب ایسی صورت کے اندر اس شخص کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ تیمم کرے۔ مگر تکلیف کس حد تک ہوگی اس کو بندے کو خود جو ہے وہ جج کرنا ہوگا۔ نمبر ایک تو یہ کہ اس قدر ہے کہ وہ تکلیف جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گی یا جو ہے وہ اور زیادہ بگڑ جائے گی، تو اس صورت کے اندر معمولی نزلہ زکام ہو جانا اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ غسل ترک کر دے یا جو ہے وہ وضو جو ہے وہ چھوڑ دے اور تیمم کرے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ شدید تکلیف کا باعث ہوگا تو پھر اجازت ہوگی۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا بہرحال ضروری ہے کہ یہ بیماری کے اندر اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد اگرچہ کوئی شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن جہاں پر اس کے لیے وضو ضروری تھا وہ تیمم کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ یوں ہی جو ہے وہ اب نماز کے معاملے کی طرف آ جائیے کہ نماز کے اندر قیام کر سکتا ہے، تو اب بعض لوگ قیام کر سکتے ہیں لیکن ان کو بیٹھنے کے بعد دوبارہ اٹھنے میں جو ہے وہ تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، شدید تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے یا تو وہ نماز ہی نہیں پڑھتے یا وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں یا زمین پر بیٹھ کر پوری نماز پڑھتے ہیں۔ حالانکہ پہلی رکعت کے اندر وہ قیام کر سکتے ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب جب پہلی رکعت میں قیام کر سکتے ہیں تو جن نمازوں میں قیام فرض ہے تو ان کے لیے ضروری ہوگا کہ پہلی رکعت میں قیام کریں اور رکوع سجدہ کر کے جب اب سجدے میں بیٹھ جائیں اور سجدے سے اٹھیں۔ اب اٹھنا تکلیف کا باعث ہے، شدید تکلیف کا باعث ہے، نہ ہی خود اٹھ سکتا ہے نہ ہی سہارے سے اٹھ سکتا ہے، اور اٹھے گا تو شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس صورت میں اجازت ہوگی کہ ٹھیک ہے آگے کی جو بقیہ رکعتیں وہ بیٹھ کر پڑھ لے، لیکن پہلی رکعت میں چونکہ عذر نہیں تھا تو اس کے لیے اس کا حکم یہی ہوگا کہ وہ کھڑے ہو کر پڑھے۔ یوں ہی زمین پر بیٹھ کر جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، سجدہ کر سکتا ہے، لیکن کرسی کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو کرسی پر نماز پڑھنا ایکچولی بیٹھ کر نماز پڑھنا بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں سجدہ مس ہو جاتا ہے۔ نماز کے فرائض کے اندر جس طرح قیام ہے اسی طریقے سے رکوع اور سجدہ بھی ہے۔ تو اگر کوئی شخص زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں، یوں ہی زمین سے بلند 12 انگل کی کسی چیز پر بھی سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، تو اس سے سجدہ ساقط ہوتا ہے اور اس کو سجدے کے اشارے کی اجازت ہوتی۔ سجدے کا اشارہ جو ہے وہ گردن کو تھوڑا سا جھکا کر کیا جاتا ہے، رکوع کے مقابلے میں زیادہ گردن کو جھکایا جاتا ہے۔ تو جو کرسی پہ نماز پڑھتا ہے وہ زمین پہ تو سجدہ نہیں کرتا، نہ ہی زمین سے بلند 12 انگل کی کسی چیز پر سجدہ کرتا ہے، بلکہ وہ تو کافی ہائٹ کے اوپر جو ہے وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا گویا کہ حقیقی سجدہ ادا نہیں ہو رہا ہوتا۔ حقیقی سجدہ ادا نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ زمین پر حقیقی سجدے کی ادائیگی پر قادر ہے، تو گویا کہ وہ فرض جو ہے وہ نماز کا چھوڑ رہا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو جو بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے، سجدہ کر سکتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ بیٹھ کر ہی جو ہے وہ نماز ادا کرے اور جو ہے وہ سجدہ کرے۔ ہاں جو شخص سجدے پر قادر نہیں ہے اس پر سے بہرحال قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، تو اگر وہ بیٹھ کر نماز ادا کر رہا ہے اور اشارے سے جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، سجدہ جو ہے وہ حقیقی سجدے کی ادائیگی پر قادر نہیں ہے، تو اس کے لیے کھڑا ہونا بھی بہرحال ضروری نہیں ہے، بلکہ بیٹھ کر ہی نماز وہ اپنی ادا کر سکتا ہے۔
کرسی سے متعلق مزید معلومات جاننے کے لیے کہ کرسی پر نماز پڑھنے کے کیا احکام ہیں اور مریض کے احکام کے مریض کن صورتوں کے اندر اسے جو ہے وہ رعایت ہوتی ہے، رخصت حاصل ہوتی ہے، اس بارے میں مکتبۃ المدینہ سے ایک شائع کردہ رسالہ ہے کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام، اس رسالے کا مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل ڈھیر ساری معلومات حاصل ہوں گی۔ آئیے چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ جی کال۔ میرا نام سید سعید حسین ہے، میں پیرس فرانس سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ سرجری کرا کے بال بنانا صحیح ہے؟ جی، سرجری کے ذریعے بال لگوانا، سرجری کے ذریعے بال لگوانا یہ جائز نہیں ہے۔ انسانی بالوں کی سرجری کروانا، انسانی بال ہی جو ہے وہ لگوانا یہ جائز نہیں ہے، اور سرجری کے اندر انسانی بال ہی لگائے جاتے ہیں۔ اسی طرح انسانی بالوں کی وگ استعمال کرنا یہ بھی ناجائز ہے، اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، آرٹیفیشل جو ہے وہ بال ہیں، پلاسٹک کے ہیں یا اور دیگر حلال جانوروں کے بال ہیں، ان کے بالوں کی اگر وگ ہے تو وہ استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن انسانی بالوں کی وگ استعمال کرنا یا انسانی بالوں کی پیوند کاری کرنا یا کروانا گنج پر کو دور کرنے کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ انسانی بال جو ہے وہ انسان کے جسم کا ہی جو ہے وہ ایک حصہ ہے، اور انسان کا جسم جو ہے وہ قابل تعظیم اور احترام ہے، اس کی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو یوں خرید و فروخت کیا جائے یا اس کو ان کاموں کے لیے استعمال کیا جائے، تو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ جی مزید کال۔ محمد فاروق عطاری، ہند کرناٹکا کے شہر کولار سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سلسلہ دارالفتاح اہل سنت میں مفتی صاحب سے سوال تھا کہ مہر ادا کرنے کی کتنی مدت ہے، کتنے دنوں کے اندر شوہر کو مہر ادا کر دینا چاہیے؟ جی مزید کال۔ محمد سفیان عطاری عرض کر رہا ہوں، ہم اپنے کزن کا نام محمد عمر رکھنا چاہتے ہیں، کیا یہ ہم نام رکھ سکتے ہیں؟ جی مزید کال۔ سر مجھے نا آپ سے یہ بات پوچھنی تھی، یہ نا جو بندہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ لوگ اس کی نا فوٹو کھینچتے ہیں، یعنی کہ اس کی پکچر بناتے ہیں، اس کے بارے میں مجھے بتا دیں، مہربانی ہو۔ جی، پہلا سوال یہ کہ مہر ادا کرنے کی مدت کیا ہے؟ نکاح کے وقت ہی مہر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک کو متعین کیا جاتا ہے کہ مہر معجل ہے، میم عین جیم لام، کہ فوری طور پہ ادا کیا جائے گا، یا جو ہے وہ غیر معجل ہے، بعد میں ادا کیا جائے گا۔ تو اگر تو معجل ہے تو وہ تو بہرحال جو ہے وہ رخصتی سے پہلے دیا جاتا ہے، یا رخصتی کے بعد جو ہے وہ پہلی رات جو ہے وہ اس کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ اور جو دوسرا مہر ہوتا ہے اس میں عموماً ہمارے ہاں کوئی ٹائم پیریڈ لکھا نہیں جاتا کہ بعد میں کب ادا کیا جائے گا، تو وہ طلاق یا وفات کی صورت کے اندر ہی عموماً ادا کیا جاتا ہے۔ اگر کسی جگہ پر کوئی ٹائم پیریڈ طے کیا جائے کہ جناب 5 سال میں دیا جائے گا یا 6 سال میں یا فلاں تاریخ کو، تو جو تاریخ طے کی جائے گی اس پہ دیا جائے گا۔ اگر طے نہیں کی گئی تو ایسی صورت کے اندر طلاق یا وفات تک جو ہے وہ شوہر کو اختیار ہے کہ اس دوران وہ کبھی بھی ادا کر سکتا ہے۔ دوسرا سوال، محمد عمر نام رکھنا کیسا؟ بہت اچھا ہے، حضرت سیدنا امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پاک ہے، تو آپ کی نسبت سے بالکل یہ نام رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ میت کی تصویر کھینچنا۔ میت کی تصویر کھینچنے کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ کسی ضرورت کے تحت جو ہے وہ آپ نے میت کی جو ہے وہ تصویر جو ہے وہ کھینچ لی، تو کیا یہ تصویر کھینچنا جو ہے وہ یہ ناجائز میں آئے گا؟ تو اولاً تو یہ کہ ڈیجیٹل تصویر کے اعتبار سے جو ہے وہ ڈیجیٹل تصویر پر ناجائز کا حکم نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ غیر محرم عورت کی تصویر غیر محرم مرد نہ کھینچیں۔ دوسرا پہلو یہ کہ وہ مقام، وہ وقت کہ جس وقت لوگ جو ہے وہ اپنے مرحوم کی جدائی میں جو ہے وہ مبتلا ہیں اور غم کی کیفیت میں ہیں، اس وقت جو ہے وہ فوٹوگرافی کا جو ہے وہ شوق پورا کرنا یا جناب میت کے ساتھ جو ہے وہ سیلفیاں بنوانا، یہ کسی بھی طور پر درست نہیں ہے۔ کہ وہ مقام تو یہ ہے کہ بندہ اس مقام پر جو ہے وہ اپنی موت کو یاد کرے، عبرت حاصل کرے، نہ یہ کہ دنیاوی جو ہے وہ کاموں کے اندر جو ہے وہ پڑا رہے۔ بلکہ علماء نے فرمایا کہ پرانے دور کے اندر جب کسی کا انتقال ہوا کرتا تھا
تو لوگ اس قدر رویا کرتے تھے کہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اصل جو اس کے لواحقین ہیں میت کے وہ کون سے ہیں، اور وہ رونے والے اس جانے والے کے غم میں نہیں روتے تھے، بلکہ در حقیقت وہ اپنی موت کو یاد کر کے اور آخرت کو یاد کر کے رو رہے ہوتے تھے۔ تو اب ہمارے فی زمانہ بعض جگہوں پر یہ صورتحال ہے کہ رونا تو دور کی بات ہے، اس طرح کے کاموں کے اندر لگ کر جو ہے وہ عبرت اور موت ان تمام چیزوں کو لوگ بھولے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بہرحال لوگوں کو منع کرنا چاہیے، اس کے بجائے میت کے لیے ایصال ثواب کریں اور میت کے لیے دعا کریں، اپنی جو ہے وہ قبر و آخرت کو یاد کر کے عبرت حاصل کریں میت کی موت سے۔ جی مزید کال۔ یہ بتائیں کہ بچوں کا عقیقہ کتنے سالوں تک ہوتا ہے؟ جی مزید کال۔ میں محمد علی رضا تاری عرض کر رہا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن سے اگر زیادہ بندہ ناراض رہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ میں نے یہ تو سنا ہے کہ گناہ گار تو ضرور ہوگا، کیونکہ 3 دن سے اگر کوئی زیادہ ناراض رہے تو وہ گناہ گار ہوگا، لیکن میں نے کہیں بھی یہ نہیں سنا کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا 3 دن سے اگر کوئی زیادہ ناراض رہے تو برائے کرم آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا وہ بندہ کافر ہو جائے گا اگر وہ 3 دن سے زیادہ ناراض رہا تو؟ جی مزید کال۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، ہر جاندار کو پانی سے تخلیق کیا، اور جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اور دوسری کتاب پہ لکھا ہوا ہے کہ انسان کو ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اس میں فرق کیا ہے کہ انسان کو اصل پیدا کس چیز سے کیا گیا؟ جی پہلا سوال یہ کہ عقیقہ کتنے سال تک ہو سکتا ہے؟ جب تک بچہ یا بچی جو ہے وہ زندہ ہیں تو اس کا عقیقہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ٹائم پیریڈ جو ہے وہ نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، لیکن اگر اس موقع پر نہیں ہو سکا تو آگے بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 14ویں دن یا 21ویں دن، یعنی بچے کی زندگی کا جو 7واں دن پڑے اس دن کریں، لیکن اس سے آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ عقیقہ اسی وقت تک ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ شخص زندہ ہو۔ جب وہ انتقال کر گیا تو اب اس کے بعد جو ہے فوت شدہ کا عقیقہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے والا کیا کافر ہو جاتا ہے؟ ایسا ہرگز درست نہیں ہے، یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ ہاں 3 دن سے زیادہ بلا عذری شرعی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ناراض رہنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن یہ گناہ کا کام ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس ناراضگی کی وجہ سے 3 دن سے زیادہ اگر ہو جائے یہ ناراضگی تو بندہ کافر ہو جائے گا، یہ بات درست نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ کہ کسی مقام پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، کسی مقام پر یہ فرمایا کہ انسان کو جو ہے وہ جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، کسی مقام پر یہ کہا گیا کہ انسان کو بجتی مٹی سے جو ہے وہ بنایا، تو ان تمام باتوں کی کیا اصل کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا۔ اس کی علماء نے مختلف تفسیریں بیان کی ہیں، البتہ انسان کے اعتبار سے یوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو ہے وہ نطفے سے انسان کو پیدا کیا، تو نطفہ پانی ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے پانی سے پیدا کرنا اور جو ہے وہ نطفے سے پیدا کرنا یہ ایک ہی معنی کے اندر ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو جمے ہوئے خون سے فرمایا وہ اس کے آگے ہے، ثم خلقنا النطفہ، پہلے فرمایا کہ جو ہے وہ ہم نے نطفے کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد اس نطفے کو جو ہے وہ ہم نے علقہ بنایا، یعنی جمع ہوا خون بنایا، پھر فرمایا آگے کہ ہم نے اسے ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا، اور پھر فرمایا کہ ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے کے اوپر ہڈیوں کے اوپر جو ہے وہ ہم نے اس کے اوپر پھر ہم نے ہڈیاں جو ہے وہ چڑھائیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کو جو ہے وہ بیان کیا، اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو بجتی مٹی سے جو ہے وہ بنایا اور شیطان کو جو ہے وہ آگ سے بنایا، وہ اصل کے اعتبار سے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہے وہ مٹی سے ہوئی، جبکہ اس کے مقابل میں شیطان کی تخلیق، جنات کی تخلیق جو ہے وہ آگ سے ہوئی۔ کچھ میسیجز بھی آپ کے ہیں، ہم انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا بالوں کو کالا کلر جو ہے وہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟
بسا اوقات وقت سے پہلے یعنی بڑھاپے سے پہلے ہی جو ہے وہ بال سفید ہو جاتے ہیں، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بڑھاپے میں بال سفید ہوں تو آپ اسے کالا نہیں کر سکتے، لیکن اگر جوانی میں ہی ہو گئے تو پھر تو کر سکتے ہیں۔ تو چاہے جوانی میں بال سفید ہوں، بیماری کی وجہ سے سفید ہوں، یا اور کسی وجہ سے بالوں کو کالا کلر نہیں کر سکتے، نہ ہی مرد نہ ہی عورت۔ ہاں براؤن کلر کر سکتے ہیں یا اور دیگر کلر کر سکتے ہیں، البتہ ایسا ڈارک براؤن جو کہ دور سے دیکھنے میں کالا نظر آئے وہ بھی منع ہے۔ بہرحال کالا کلر کرنا یہ جائز نہیں ہے، حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا۔ جی ایک سوال یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کو کتنے مہینے تک دودھ پلا سکتی ہے؟ 2 سال ہجری سن کے اعتبار سے 2 سال تک جو ہے وہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ 2 سال سے زائد جو ہے وہ دودھ نہیں پلا سکتی، پلائے گی تو گناہ گار ہوگی، لہٰذا اور یہ بھی ہجری سال کے اعتبار سے۔ بعض لوگ جب اس کی کاؤنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو عمومی طور پہ ہجری سال یاد نہیں ہوتا، تو لوگ جو ہے وہ اس کو عیسوی سال کے اعتبار سے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ عیسوی سال جو ہے وہ بنسبت ہجری سال کے بڑا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ فقط پورے 2 سال کے اوپر ہی آ کے چھڑائیں، بلکہ کچھ پہلے چھڑا دیں تاکہ 2 سال تک بچہ اس بات کا عادی ہو جائے، ورنہ بسا اوقات بعض لوگ بالکل ہی اینڈ ٹائم پر چھڑاتے ہیں، پھر دوبارہ پوچھتے ہیں کہ بچہ اب تنگ کر رہا ہے تو اب کیا کریں، کہ آپ چند دنوں کے لیے پلا سکتے ہیں؟ تو بہرحال پلا تو اس وقت بھی نہیں سکتے، لیکن اگر آپ پہلے سے جو ہے بچے کا دودھ چھڑانے کی عادت ڈالیں گے تو وقت کے اوپر جو ہے وہ اس کی عادت کے مطابق دودھ چھوٹ جائے گا اور وہ پریشان بھی نہیں کرے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ اذان کا جواب دیتے وقت اگر کسی نے سلام کیا تو کیا جواب دے سکتے ہیں؟ اذان ہو رہی ہے، آپ اذان کا جواب دے رہے ہیں، اب کسی نے اگر سلام کیا تو ایسی صورت میں اس کے سلام کا جواب دینا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ جی مزید کالز دیجیے۔ محمد فیضان اٹلی کے شہر ملان سیویدو سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ غیر مسلم خاتون سے ڈیلیوری کروانا کیسا ہے؟ برائے مدینہ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی یہ مسئلہ جو ہے وہ خاص طور پر بیرون ملک میں زیادہ جو ہے وہ درپیش آتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ مرد اپنا علاج مرد سے کروائے، عورت اپنا علاج عورت سے کروائے، اور عورت کا جس طریقے سے غیر محرم مرد سے پردہ ہے، اسی طرح مسلمان عورت کا کافرہ عورت سے بھی پردہ ہے۔ تو لہٰذا کافرہ عورت سے جو ہے وہ جب پردہ ہے تو علاج خاص طور پر ڈیلیوری کے علاج کے اندر بے پردگی ہوتی ہے، تو اس کو غیر مسلم ڈاکٹر سے کروانے کی اجازت نہیں ہے جبکہ مسلمان لیڈی ڈاکٹر موجود ہو۔ ہاں اگر مسلمان لیڈی ڈاکٹر موجود نہیں ہیں تو پھر بوجہ مجبوری جو ہے وہ غیر مسلم جو ہے وہ عورت سے کروایا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر ڈیلیوری یا اور دیگر اس طرح کے علاج کے جن کے اندر ستر کھولنا پڑتا ہے، اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ بقدر ضرورت ہی ستر کھولا جائے، زیادہ ضرورت سے زیادہ ستر کھولنے کی صورت کے اندر گناہ گار ہوں گے۔ جی مزید کال۔ میرا نام محمد اجاز ہے، میں اسپین کے شہر ترتوسا سے بول رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے، جلدی مرض دور کرنے کے لیے نجاست والی اشیاء جسم پر ملنا کیسا ہے؟ نجاست والی اشیاء تو ملنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ اپنے جسم کو جو ہے وہ ناپاک کرنا، نجاست سے آلودہ کرنا، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ بعض مختلف قسم کے جو ہے وہ ٹوٹکے اور علاج جو ہے وہ ہوتے ہیں، جیسا کہ لقوے اور فالج کے علاج کے اندر جو ہے وہ عمومی طور پر یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ جو ہے وہ جنگلی کبوتر کا جو ہے وہ خون جو ہے وہ ملا جائے یا اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ لگایا جائے۔ یوں ہی قربانی کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے وہ بہتے جانور کا جو بہتا خون ہوتا ہے جو ذبح کے وقت نکل رہا ہوتا ہے، اس میں ہاتھ پاؤں وغیرہ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ دھوتے ہیں یا ملتے ہیں اور بتاتے ہی ہیں کہ بھئی علاج کی غرض سے ہم ایسا کر رہے ہیں، تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جائز، حلال اور پاک جو علاج کے طریقے ہیں انہیں ہی استعمال کرنا ضروری ہے، ناجائز طریقہ علاج استعمال کرنے کی ہرگز اجازت
نہیں ہے، ناجائز علاج بھی اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہاں یہ کہ اگر وہ چیز ناپاک نہیں ہے اور حرام ہے، کہ بعض چیزیں وہ ہیں کہ حرام ہیں لیکن ان کے اندر جو ہے وہ نجاست نہیں ہے کیونکہ ان کے اندر خون نہیں ہے مثال کے طور پہ، تو اب اس طور پر ان کا ایکسٹرنل یوز وہ جائز ہے کہ بعض جو ہے وہ اس طرح کے سمندری جو ہے وہ جانور ہوتے ہیں کہ اب ان میں خون تو نہیں ہوتا لیکن چونکہ وہ مچھلی نہیں ہے اس لیے ان کا کھانا حرام ہے، تو کھانا تو اگرچہ حرام رہے گا لیکن اگر ایکسٹرنل یوز کے ان کا کوئی مرہم یا لیپ وغیرہ ٹائپ کی ان کی کوئی اس طرح کی ادویات ملتی ہیں تو وہ ایکسٹرنل یوز باڈی کے اوپر اس کا کیا جا سکتا ہے، وہ لگائی جا سکتی ہیں کہ وہ ناپاک نہیں ہے، لیکن جو ناپاک ہوگا اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ الکحل کی علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ الکحل کی اجازت علماء نے استعمال کے لیے دی ہے کہ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جی مزید کالز۔ حضور میں نصیر احمد، میرا یہ سوال ہے، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوران زندگی میں سنتیں ادا کی ہیں؟ اگر کی ہیں تو ان کی نیت کیا ارشاد فرمائی تھی؟ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ نمازیں ادا فرمائی ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ احادیث طیبہ کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر کثیر فضائل جو ہے وارد ہوئے ہیں۔ باقی یہ کہ نیت کیا ارشاد فرمائی تھی، تو یہ بات یاد رکھیے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر خاص طور پر الفاظ کے ساتھ نیت نہیں کی جاتی تھی، بلکہ الفاظ کے ساتھ نیت بعد کے دور میں شروع ہوئی کہ جب لوگوں کے لیے اپنے ذہنوں میں نیت کو حاضر کرنا دشوار ہوا تو علماء نے پھر اجازت دی اور فرمایا کہ جو ہے وہ آپ زبان سے نیت کو جو ہے وہ ادا کریں۔ تو ابھی بھی زبان سے نیت ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اصل دل کا ارادہ ہے، وہی نیت ہے، وہ پائی جائے گی تو آپ کی نماز پائی جائے گی۔ تو سنت اور فرضوں کی نیت کے اندر بعض لوگ جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، تو 2 رکعت نماز سنت ادا کرتا ہوں فقط آپ اتنا بھی کہہ لیں گے تو بھی جو ہے وہ نماز ادا ہو جائے گی، یا جو ہے وہ چاہیں تو آپ یوں کہہ لیں کہ 4 رکعت نماز سنت قبلیہ ظہر کی ادا کرتا ہوں، تو یوں بھی نیت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی جو ہے وہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جی مزید کال۔ محمد اکرام بات کر رہا ہوں، میرا ایک سوال ہے آپ سے، اگر میں اپنی امی جان کو عمرے پر بھجوانا چاہتا ہوں تو میں پیسے ادھار لے کر چکا دوں اور کام کر کے واپس کر دوں تو وہ عمرہ مانا جائے گا؟ برائے مہربانی اس سوال کا جواب دیں۔ جی مزید کال۔ صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ پڑوس میں جس طریقے سے موت میت ہو جاتی ہے یا اور جو اس طرح کے بیماری وغیرہ کے معاملات ہو جاتے ہیں تو گھر والے جو ہے وہ پڑوس میں یا دیگر جو ہے وہ جان پہچان والوں کے یہاں پر جا سکتے ہیں، تو ہم اپنے گھر والوں کو ان مواقع پر ان کو بھیج سکتے ہیں۔ جی مزید کال۔ مجھ سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی کسی جگہ پہ جاب کرتا ہے میڈیکل سٹور وغیرہ پہ تو اسے وہاں پہ بلنگ وغیرہ کرنی پڑتی ہے اور بلنگ کے دوران کسٹمر سے مثلا کچھ پیسے زیادہ وصول کرنے پڑتے ہیں، مثلا کسی کو خوراک بنا کر دی تو اس سے پیسے زیادہ لے لیے کہ میں نے خوراک بنا کر دی ہے تو پیسے زیادہ لینے ہیں، اور مثلا کسی کے 127 بنے ہیں یا 155 بنے ہیں، 127 والے سے 130 اور دوسرے سے 160 لے لینا، اس طرح پیسے زیادہ لینے پڑتے ہیں، مثلا ان کو مینج کیسے کیا جائے؟ مشکل ہے اس کے لیے، تو کیا ایسی جگہ پہ جاب کرنا ٹھیک ہے؟ اگر ٹھیک نہیں ہے تو اس کی سیلری کا کیا حکم ہوگا؟ پہلا سوال یہ کہ والدہ کو قرض لے کر عمرے پر بھیجا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، قرض لینے والوں سے اگر آپ نے اجازت لے لی ہے یا قرض اسی لے لیا ہے کہ یار والدہ کو عمرے پر بھیجنا ہے یا BC وغیرہ جو ہے وہ ڈالی ہے اور پتہ ہے اور اس کی ادائیگی جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ ہوتی رہے گی اور ان لوگوں کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، تو اس صورت کے اندر آپ والدہ کو عمرے پر بھیج سکتے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ اپنے اہل خانہ کو پڑوس میں میت کے گھر بھیجنا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے اور بھیجنا بھی چاہیے کہ غمخواری اور جو ہے وہ پڑوسیوں کے حقوق بھی ہیں، تو اس اعتبار سے بھی خود بھی جو ہے وہ مردوں کے اندر جاتے ہیں اور عورتوں کو بھی جو ہے وہ آس پڑوس میں جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے، تو بالکل بھیج سکتے ہیں۔ ہاں
جو شرعی اعتبار سے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے کہ اگر بے پردگی ہے اس وجہ سے جو ہے وہ کوئی نہیں بھیجتا تو بے پردگی والی جگہ پہ نہ بھیجے، پردے والی جگہ پر جو ہے وہ بھیجے۔ یوں ہی اگر وہاں پر نوحہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، بین کر رہی ہیں، تو اس وقت ان کو نہ بھیجا جائے، بلکہ اس کے بعد جو ہے وہ کسی ایسے وقت کے اندر بھیج دیا جائے کہ جب کہ ان چیزوں سے جو ہے وہ بچت ہو۔ تو ان باتوں کا خیال رکھ کر بالکل بھیجا جا سکتا ہے۔ تیسرا سوال یہ کہ میڈیکل اسٹور کے اوپر جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور پیمنٹ زیادہ وصول کرنی پڑتی ہے۔ لیکن کرنی پڑتی ہے ایسا تو بظاہر جو ہے وہ نظر نہیں آتا، خود اپنی ہی جو ہے وہ کوتاہی ہوتی ہے یا غفلت ہوتی ہے یا جو ہے وہ لالچ ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر انسان جو ہے وہ ایسا کر رہا ہوتا ہے کہ جناب جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اوور بلنگ جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، یا یہ کہ بل تو کچھ بنا کے دے رہا ہے اور پیسے بقیہ نہیں دیے۔ تو بھئی جس طریقے سے کوئی شخص آپ کے پاس 115 روپے لے کر آئے اور آپ نے اس کی دوا کا بل 117 بنایا تو آپ اس سے 117 ہی وصول کرتے ہیں، 115 پہ اسے دوا نہیں دیتے۔ تو اسی طریقے سے آپ بھی اس کو جو ہے وہ 127 روپے کا جب بل بنائے تو 130 اس کے کیوں کر کاٹ رہے ہیں، آپ بھی اس کو 127 پورے کریں۔ یہ پہلے تو بڑا ہوتا تھا کہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ کھلا ہوتا بھی تھا، دیتے بھی تھے، فی زمانہ شاید ہوتا تو ہوگا، لیکن اب یہی کہ پیسے جو ہے وہ بچانے کے چکر کے اندر یہ ایک انداز نکال لیا ہے کہ ایک آدھ روپے جو ہے وہ واپس لوگ نہیں کرتے، یا اس ٹائم پہ بہانہ بنا دیتے ہیں کہ نہیں جناب جو ہے وہ نہیں ہیں، آپ جو ہے وہ لے کر آ جائیں۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کر کے سامنے والے کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ بس اوقات وہ بھی بامر مجبوری ہی اس بات کی اجازت دے رہا ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے آپ یہ جو ہے وہ رکھ لیں۔ تو اس کا لازمی سی بات ہے جب آپ دکان کھول کر بیٹھے ہیں تو اس کے جتنے تقاضے ہیں ان کو پورا کر کے بیٹھیں، جو کھلے کی جتنی ضرورت پڑتی ہے وہ جو ہے وہ چینج لے کر بیٹھیں، تاکہ ہر ایک شخص کو اس کی جتنے کی چیز ہے اتنے ہی جو ہے وہ اس سے چارج کیے جائیں اور بقیہ پیسے اسے واپس کیے جائیں۔ خوراک بنا کر دینے کے اوپر جو ہے وہ اضافی پیسے لینا، مثال کے طور پہ وہ اسی سے پوچھنے آیا کہ بھائی جو ہے وہ بخار کی دوا دے دو، تو اب اگر تو آپ اسے بتا دیں گے کہ بھائی میں بخار کی دوا تو میں بتاؤں گا اس کے الگ پیسے لوں گا میں، اور جو دوا دوں گا اس کے الگ پیسے دوں گا، تو ایک الگ بات ہے، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور پھر خود اس کو دوا بخار کی بتانے کے پیسے لینے کے حوالے سے بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ شخص جو ہے وہ اس بات کا اہل بھی ہے، کیونکہ یہ تو طبیب کا کام ہے۔ یہ اگر اس طریقے سے کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کو جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ پہنچ جائے۔ تو ان تمام باتوں کو بہرحال پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اگر کسی جگہ پر اس طرح کی جاب کر رہا ہے، بچنا ممکن جو ہے وہ نہیں ہے گناہوں سے، خود بچنا ممکن نہیں ہے، یا اوپر سیٹ کی جانب سے کچھ اس طرح کے کاموں کے اوپر جو ہے وہ پریشر ہے، تو بہرحال ایسی جگہ پر نوکری کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ نوکری اسی جگہ پر کی جائے جہاں پر جائز طریقے سے ہی جو ہے وہ ہم کمائی کر سکیں، جائز ذرائع سے ہی ہم جو ہے وہ اپنی آمدن حاصل کر سکیں۔ باس کے پریشر میں آ کے یا اور دیگر وجوہات کی بنا پر کہ یار لوگ کیا کہیں گے، اس بنیاد پر ناجائز کام کرنے کی یا ناجائز چیز کو اختیار کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ اور پھر اگر یہ کیا کہ جناب بل تو اس کو بنا کے 130 جو ہے 27 کا دیا اور 3 روپے جو ہے وہ اپنی جیب میں رکھ لیے، تو یہ واضح طور پر جو ہے وہ حرام ہے۔ یہ آمدن جو اس کے پاس ہے یہ آمدن بھی حرام ہے۔ تو لازم ہے کہ اس سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے، ایسے جتنے لوگوں سے پیسے لیے انہیں واپس کرے، ان کا معلوم نہ ہو تو یہ رقم جو ہے وہ صدقہ کرے، کسی مستحق کے زکوٰۃ کو ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے